اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کہانی نہیں، عبرت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ان میں سے ایک ہے، جہاں حق باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی گئی جو قیامت تک کے لیے مثال بن گئی۔ کربلا کی زمین پر امام حسین ابن علی نے اپنی جان، اپنے گھر والوں اور اپنے اصحاب کی قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا۔ اس کی شہادت نے دنیا کو بتا دیا کہ جرم کے سامنے سر جھکانا مومن کی فطرت نہیں، لیکن جس شخص کی حکومت میں یہ سب ہوا یعنی یزید، اس کی زندگی اور موت دونوں ہی عبرت کا پیغام بن کر رہ گیا۔ یزید کی حکومت کا آغاز ہی فتنہ اور فساد سے ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں سے زبردستی بیعت لینی چاہی، لیکن جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کیا تو کربلا کا وہ عظیم واقعہ پیدا ہوا جسے دنیا کبھی نہیں بھول سکتی۔ کربلا کے بعد اہل بیت پر ظلم ہوا، معصوم بچوں کو پیاسا رکھا گیا اور حق کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے دور کا آغاز تھا جہاں انسانیت رو رہی تھی اور ضمیر سو چکے تھے۔ تاریخ کے مطابق کربلا کے بعد یزید کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ ان میں ایک اندرونی بے چینی رہتی تھی، خوف اور پریشانی اس کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کے دل میں ایک بوجھ تھا جو اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ظلم کبھی بھی انسان کو اندر سے سکون نہیں دیتا۔ 64 ہجری میں جب یزید اپنی زندگی کی آخری دنوں میں تھا تو اس کی صحت گرتی چلی گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بے چینی میں مبتلا تھا، اس کی طبیعت لگاتار خراب رہتی تھی اور اس کی موت اچانک آ گئی۔ اس کی موت کسی شہادت یا عزت کے مقام پر نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسے انسان کی طرح ہوئی جس کا اعمال اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یزید کی موت چاہے جس طرح بھی ہوئی ہو، اصل عبادت اس کی موت کی کوالٹی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اعمال ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا، اور یزید کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کربلا میں لشکر زیادہ تھا، تلوار زیادہ تھی، لیکن جیت حق کی ہوئی۔ آج دنیا بھر میں امام حسین کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی سے صبر اور ہمت کا درس لیا جاتا ہے، جبکہ یزید کا نام صرف عبرت اور تنقید کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔